أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیکن تساں احباب دی مصروفیت دا خیال کریں مختصر پروگرام کر کے دعا کر کے تساں احباب دے سامنے دعوت رکھ کے پروگرام کو ختم کرن دا ارادہ ہے۔ تساں بخوبی جان دے ہو سو اج دا پروگرام اساڈے پیارے بھانجے محمد عاقب جاوید کو اللہ نے بیٹی جی نعمت عطا کیتی ہے۔ بیٹی دی عطا دے بدلے خوشی دے موقع تے یہ پروگرام ترتیب دیتا گئے جو کہ تمہارے سارے واسطے یہ بڑا عجوبہ پروگرام ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ پتر دی خوشی ہے تو پروگرام کرنا، بیٹی دی خوشی ہے پروگرام کرنا، خیرات کرنا، اے ویسے بھی قابل تعجب بات۔ لوگ تو بیٹی دی مبارک جھلن تے تیار نہیں ہوندے تے اساں اللہ دی توفیق نال بیٹی دی خوشی ہے اے جڑا وڈا پروگرام کر سکوں دا مطلب ہے بیٹی دی بھی کوئی نہ کوئی حیثیت۔ میرا تو ارادہ ہے میں کچھ چیزاں تو کو سناواں لیکن اپنے بھانجے دی پیار اور محبت بھری خلوص بھری حجت کو منیجے ہوئے تمہارے سامنے چند باتاں کہ اسلام وچ، دین وچ، قرآن وچ، حدیث وچ اللہ دے ہاں اور اللہ دے رسول دے ہاں بیٹی دا کتنا مقام ہے یہ چند باتاں رکھنا چاہنا، اور سارے تمہارے معاشرے وچ بیٹی دی کیا حیثیت ہے یہ بھی تھوڑا جا نقشہ تمہارے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دوارا سڑے مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ کچھ ساتھی میرا مزاج جان دیں، کچھ نہیں جان دیں، نوے ساتھی ہیں، میں سارے کو لوگ گزارش کرے سے کہ تساں احباب نے جتنی دیر پڑھنے میری طرف توجہ کرنی، ایڈے اڈے نہیں دیکھنا، میری آنکھیں چاک پا کے بہنے، دل دماغ دیاں تاکیاں کھول کے بہنے۔ وسدی بارش دے وچ برتن ڈول آتے ہوئے، ایک ہوئے پٹھا ایک ہوئے سدھا، تے بارش دے قطرے کے سدھا برتن ہی بھری سی، پٹھا کدیں نہ بھری سی۔ حالانکہ وہ پٹھا برتن لاتا تا ہے وسدی بارش لیکن وہ پٹھا لاتا۔ بعض لوگ قرآن و حدیث دی محفل وچ بیٹھے ہوندے لیکن انہاں دا دماغ حاضر کہیں ہوندا، توجہ کہیں ہوندی۔ توجہ کرن والے بندیاں کو اللہ تعالی مؤذن رسول بنے دے، انہیں دے پیریں دیاں آوازاں جنت دیاں حوراں سن جان۔ جناب بلال حبشی جڑے ویلے ٹردے چلدے پھردے زمین تے ان قدماں دی آہٹ جنت دیاں حوراں سن جان۔ اے ہاتھ توجہ دا نتیجہ، اور جڑا توجہ نہ کرے وہ ابو جہل تھی کے مردے۔ ابو جہل بھی ہوں معاشرے چ رہندا ہے جڑے معاشرے جناب بلال رہندے ہیں۔ جناب بلال غریب ہن، توجہ کی نے اللہ نے عزتاں عطا کی۔ ابو جہل نے توجہ نہیں کی تھی، رب نے ذلیل کی تے۔ توجہ دا بڑا کردار ہوندے۔ یہ اکثر سارے دوستیں میرانے دا شکوہ ہوندے کہ ساکو فلاں مولوی دی گال سمجھ نہیں ہے، سمجھاون والے سمجھاون دی بڑی کوشش کریں اگر سمجھن والے توجہ چا کرن۔ تساں احباب نے اگر کیتی توجہ، قرآن وچ اے تاثیر ہے، قرآن وچ اے انقلابی بات ہے کہ جڑے لوگ قرآن کو توجہ کرن اللہ انہاں دا سینہ کھول دیندے، اللہ تعالیٰ انہیں دے دل دیاں میلاں دور کر دیندے، اللہ انہیں دے دماغ دے تعصب دیاں انکاں ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت دیاں کرنا انہیں دے دل دماغ پیدا کر کے اللہ انہیں کو نور ایمان کے منور کر کے اپنا ولی تے پکا سچا مومن تے مسلمان بنا دے۔ لیکن ہے سارا رولا توجہ دا۔ مستری توجہ کی تے اپنے کام دو بڑا کاریگر بن گئے، دکاندار نے اپنے شعبے نال توجہ کی تے بہت بڑا دکاندار سریندے، ہر شعبے کام وچ توجہ چاہیدی ہوندی ہے۔ میں ساری بزرگیں بھراویں دوستیں کولو توجہ چاہساں، ایکو فارمیلٹی نہ سمجھو، ایکو ایویں روایتی پروگرام نہ سمجھو، ایویں نہ سمجھو بھی بس مولوی صاحب چلو بیان کرنا بیٹھے لازے تک دعا کرے سی لگے ویسو نہیں۔ اگر یہ پروگرام میں شرکت کرن کنو پہلے ساکو بیٹی دی عظمت تے عزت دا پتہ کہنا ہا تے پروگرام سنن دے بعد بھی اگر بیٹی دی عزت تے عظمت دا پتہ نہ لگ سکے سمجھو اساں آئے ہی کہن سے۔
اسا پروگرام سنیا ہی نہیں، ساکو دین دی سمجھ نہیں لگی۔ ایو کام ہا اللہ دے نبییں دا، پیغمبریں دا، رسولیں دا، وہ لوگیں دے گھریں چوان کے وسطیں چوان کی نے لوگیں کو اللہ دا دین سنے دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے اہل علم کو، علماء کو نبییں دا وارث بنا کہ جڑا کام نبییں پیغمبریں رسولیں کرنا وہ اللہ نے علماء دے ذمہ لائے۔ تساں احباب دا میں بڑا مشکور ہاں کہ تساں ساری دعوت دیں، بھائی سارے پیارے بھائی حاجی فدا حسن کھوسا صاحب دی دعوت دیں، بھائی عاقب جاوید، بھائی آصف، بھائی قاری صفدر، ساری دعوت تے ٹائم کٹ کے آئے ہو۔ اساں چاہنے ہیں تھوڑا وقت ضائع نہ تھی، ضرور کشے نہ کشے تھوڑے پلے پوے، اور میں یقین کرے نا کہ 4.5 چفیر چدھار ارد گرد اللہ دی رحمت دے فرشتے پارا دے کے بیٹھن تے ساری لسٹ بنے دے بیٹھن، اور ساری لسٹ بنا کے شام کو جلے ایسا مجلس ختم کرنی ہے نا، اللہ دی بارگاہ چ لسٹ پیش کرے سن تے اللہ سارے نام پڑسی اپنی پیاری زبان نال، تے اللہ کریم فرمیسی اپنی رحمت دے اعلان نال کہ فرشتے ہو جڑی لسٹ بنا کے آئے ہو، آلہ ادنا کالے گورے وڈے چھوٹے نواب سردار، یہ ساری اندے نام لکھ کے آئے ہو تے لسٹ بنا کے آئے ہو نا، انہیں ساری کو میں اللہ کریم نے معاف کر دیتے، بھڑک دی بھاگ کو بچا چھوڑیے تے اپنی جنت دا وارث بنا چھوڑے۔ انشاءاللہ امید ہے نا، مرڑے خود بلکہ یقین ہے، کیا خیال ہے؟ بولو میں کو کوئی جلدی نہیں، میں وسیب دا ہاں، امید ہے تو کوئی جلدی کہنا ہو سی، کیونکہ دینی پروگرام ہے کو سنن دا موقع کریں مل دے۔ کیا خیال ہے؟ موٹر سائیکل کسرت دے نال بار بار چلے ٹیوننگ منگ دے، گاڑی چلتی ہے تو ٹیوننگ منگ دی ہے، ٹائر جڑا مسلسل چلے وہ ہوا منگ دے، اگر ٹائر دی ہوا نہ سنبھلی جے ٹائر نہیں چل سکتا، پنچر تھیمن دا خطرہ ہوندے، جڑی گاڑی دی ٹیوننگ نہ کری جے تے اون گاڑی دے انجن دے تبدیل کرن دا خطرہ ہوندے، جڑا مسلمان مومن کلمہ پڑھن والا قرآن تے دین دا واز نہ سنے ہوندے ایمان دے تباہ تھیمن دا خطرہ ہوندے۔ ایمان تاں بچ دے جڑا ایمان دی ٹیوننگ کری جے، ایک کروائی کرو ٹیوننگ، دین دے پروگرامے چ گئے کرو تے تبصرے نہ کیتے کرو، اپنی آخرت بناون دی خاطر تشریف گھن گئے کرو، دنیا دے کام نہیں مک دے، اے دنیا داری تے دنیا دے دھندے، اے جڑے ویلے ساری روح نکلنی ہے نا اون ویلے مکڑن ورنہ نہیں مک دے۔ ہن تساں احباب نے میرے توجہ کرنی ہے، ایڈے اوڈے نہیں دیکھنا، اسلام ہے کیسا مذہب؟ میری عادت ہے میں بڑی روک کے بات کرنا، اور تو آکو ویسے میں بہتر جاندہ مزاج، اللہ دی فطرت ہے، اللہ دا اصول ہے، اللہ نے جیڑے نبی کو نبی بنا کے بھیجے ہوں دی اپنی قوم میں بھیجے، کیونکہ نبی اپنی قوم دیا رمضان جاندہ ہو گیا۔ این کہنا ہا جو نوح علیہ السلام کو اللہ سے حکم دیتا ہوئے تو آدم دی قوم نہیں، ہر کوئی اپنی قوم ہی واسطے سارے نبی ہیں اپنی قوم کو آکے یا قوم، اے میری قوم، یا قوم تے میں یادا یا قوم، اے میری قوم، کیونکہ قوم دے سامنے بات کرنا بڑا مسئلہ ہوندے۔ اسلام ہے کیڑا مذہب؟ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں ہاتھ کھڑے نہیں کرنا تے کھڑائی کہیں کو نہیں کرنا، میں کو تساں بڑے عزیز ہو، میرے این ٹائم مہمان ہو، اگر دل دماغ نال تھوڑا جیاں زور لے کے سوچ کے میں کو جواب لے ہو، ساکو مذہب اسلام دا تعارف ہی کہے۔ اساں اسلام دے مذہب کو جان دے ہی نہیں سے، اساں اگر جان دے ہوں دے کدیں دھی بین دا ہاتھ نہ کھندے، مذہب اسلام کو اساں سنجان دے ہوں دے تے اساں کہیں دے ہاتھ نہ رڑکیں دے، اگر اساں مذہب اسلام دی پہچان کر دے ہوں دے تے کدیں اذان نہ سن کے نمازاں نہ چکیں دے، اگر اساں مذہب اسلام کو جان دے ہوں دے اساں اپنے ماں باپ دی توہین تے نافرمانی نہ کریں دے، اے حلال دی جگہ تے حرام کاروبار نہ کریں دے، پانی دی جگہ تے شراباں دا استعمال نہ کریں دے، جھوٹیاں قسماں چاہ کے لوگاں تے بہتان نہ لیں دے۔ اصل وجہ ہے، رولا ہے، چکر ہے، وڈے بن گئے ہیں، تاجر بن گئے ہیں، دکاندار بن گئے ہیں، کاروباری بن گئے ہیں، حاجی بن گئے ہیں، کوٹھی بنا چکے ہیں، گاڑی گھن چکے ہیں، پیسہ بنا چکے ہیں، بینک بیلنس بنا چکے ہیں، اولاداں پرنا چکے ہیں، وسطیج بڑا نا کما چکے ہیں، نہیں پتہ تا اسلام دا نہیں پتہ، دین دا نہیں پتہ، رب دے قرآن دا نہیں پتہ، رب دے رسول دی
دی حدیث دا نہیں پتا، ہر شے دا پتا ہے، زمین دی زراعت دا پتا ہے، زمین دے فصلیں دا پتا ہے، دنیا دی جٹاکی دا پتا ہے، دکانداری کر کے گاہک کو کیل کرن دا پتا ہے، دنیا کائنات دے روڈاں تے آ کے سفر کرن دا پتا ہے، گاڑی چلا کے گاڑی وچ بیٹھ کے دنیا کائنات دی ریکارڈنگ چلا کے لائیو چلاون دا پتا ہے، لوکاں دے حق کھاون دا پتا ہے۔ اللہ دی قسم چا کے آدم معزز سامعین، اگر نہیں پتا ہی مقدس کتاب دا نہیں پتا، اگر نہیں پتا تا رب دے دین دا نہیں پتا، اگر نہیں پتا تا اسلام دا نہیں پتا، اسلام رو رو آہیں بھریں دا، در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا۔ آج مظلوم ہے تا اسلام، نہ آشنا ہے تا اسلام، آج اوپرا پرایا تے غیرہ ہے تا اسلام، اگر آج زیادتی کی دیوی پئیے تا اسلام نال اللہ فرمے دے چکر ہے رو لائے ہے۔ اگر تسا اسلام دی شان سمجھو ہاں، میں اللہ تو کوئی عزت تاج پویں دارا شاہ کوئی اسلام دا کو پتا بولو یار، اللہ دی قسم ہے پتا دیکھ سو میرو ذرا نہیں پتا، جنہیں کو پتا ہارا گردنا کٹا گیا، جنہیں کو اسلام دا پتا سولی تے چڑھ گیا۔ حضرت خبیب کو مکے والے اکٹھا کر کے پورے مکے جوتے پھٹے تے چڑھا کے پھانسی دیون دا ارادہ کیتا نے، پورا مکہ اکٹھا ہے۔ لوگ آدن خبیب ایک گال کر جا بھی جیڑا کم میرے نال پیا تھی دے میرے نبی پاک نال تھی پویا اساں تے کو چھوڑ دے سو۔ حضرت خبیب آدن اگر سارے سونے نبی پاک دی تلی مبارک تے کنڈا لگے اساں او برداشت نہیں سے کریں دے تے آکوں جو ایویں تھی وے جنہیں سارے نال پیا تھی دے۔ خبیب جان دے سکتے نبی دی گستاخی نہیں کر، جنہیں اسلام سمجھے انہیں گردنا کٹنا ہے، جنہیں اسلام سمجھے اسلام اگر سمجھ نہیں، حضرت حنزلہ کے سمجھ اسلام سمجھ نہیں، آل یاسر کے سمجھ اسلام سمجھ نہیں، خبیب تے خباب کے سمجھ نہیں پتا اسلام۔ اور میں گال شروع کرنا پہ بغیر تمہید دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا مکے دی زمین دے اسلام اجا کوئی نہ آئی، لوگیں کو میرے دین دا پتہ کوئی نہ، اسلام دا پتہ کوئی نہ، درندگی دی طرح جانوریں دی طرح حیوانیں دی طرح زندگی پہ گزریں دے آنا، کھندے میڈا پیانا رزق میں عطا کرے نامی، جڑا لباس پہنے آنو میں عطا کرے نامی، لیکن ودیں میں ہونے آنے جی میں جانور ودیں ہومن، حیوان ودیں ہومن، درندے ودیں ہومن، اپنے پرائے دی پہچان کہنا آئی، دھی بین دی سیان کہنا آئی۔ اللہ فرمے دے توڑی پہچان تے دور دی گالے مکے آجے کو میں رب دی پہچان بھی کہنا آئی، کھویندہ میں آن پیویندہ میں آن روچہ میں کھویندہ، لیکن مکے چرائے کہ اے جلی بے قدری کریں دے آن کہ میں اللہ کریم دی ذات کوئی نہ سنیان دے آن، میرے گھر عزت والے بیت اللہ دے اندر آکے جڑے ویلے طواف کریں نا، اپنے جسم دے کپڑے لہا سٹیں دے آن، ننگے تھی کہ بیت اللہ دا طواف کریں دے آن، بڑے بے قدرے آن، اللہ سے گلہ پیا کریں دے، اللہ دے بڑے بے قدرے آن، مکے آلے بڑے بے قدرے آن، ہاکے بندہ متھا میرے گو ٹکاوے نا، لیکن میرے گو کہنا جھک دے آن، لات منات عزا حبل وڈے وڈے ولیے دے پوت بنا کے شکلہ بنا کے انہاں دے سامنے اپنے سجدے کریں دے آن تے متھے جھکیں دے آن۔ اللہ فرمے دے بڑے بے قدرے آن مکے آلے، عرب بیچ میں اللہ دی قدر کہنا آئی، عرب بیچ اممہ دی قدر کہنا آئی، عرب بیچ بٹھڑے ابے دی قدر کہنا آئی۔ اللہ پاک کا کیا تھیندا، اللہ کریم نے فرمائے بکری دیواں، ڈاچی دیواں، جانور دیواں، دمبے دیواں، سارے جانور جا کے غیران دے ناتے من زبا کرنے آن، میں کو راضی کرنے واسطے میرے ناتے جانور زبا نہ کرنے آن، انجھے گندے تے بھیڑے حالاتن، انجھے زیادتی علی مکے دے حالاتن، اگر انہاں دے گھر دھی جم پوے آ توجہ میری طرف، اگر بیٹی جم پوے آ پہلے تے جمڑ نہ دینے آن، جے جم بھی
پوے آتے کو زندہ دفن کرنے نیان زمین چا کھڈا چا مارے نا تے انہیں دفن چا کرنے نیان اللہ فرمے دے کہیں دے گھر تھی جام پوے آ انہاں دا بتھاڑ سوجویں دا انہاں دے چہرے تے کالی مس چھاویں دی آئی رب دا قرآن اپنی طرفوں بات نمی پیا کریں دا اللہ فرمے دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى من القوم اللہ کریم فرمے دے جڑے قریشی دے گھر جڑے ہاشمی دے گھر جڑے خان دے گھر جڑے نواب دے گھر جڑے سردار دے گھر بیٹی جم پویا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى جڑے ویلے چھیر جا پویا دھی جا پویا اللہ پاک کیا تھیندا اللہ فرمے دے ظل وجهه مسودًا وهو كظيم انہاں دے چہرے تے مس چھاویں دی انہاں دے منہ بتھاڑ سوجویں دیاں یتوارا من القوم جڑے ویلے اپنی قوم تے وسطی دے وچوں نکلے نا اپنا منہ تے چہرہ لکا تے چھپا کے نکل دیاں جڑے ویلے دھی جم پویا تے اپنی دھی کو زندہ دفن کرنے دیاں اتنا تک بھی لکھنا جے لکھے کہ جڑے ویلے بیوی دے حمل دا وقت آویا جڑے ویلے بچے دی پیدائش دا وقت آویا اے عرب والے لوگ کیا کرنے آن اپنی بیوی کو کنویں دے کنارے تے گھنویں دے آن جتا کھو کھچے پیونے آن جتا کنویں بنے پیونے نا اپنی عورت کو کنویں دے نال بلہن دے آن جو بچہ جا گئے اگر پتروں میں آ تے وہ کو چاند دے آن اگر بیٹی جاوے آتے ہتھا نال پکڑ کے کنویں دے اندر پا دے آن اللہ فرمے دے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس زمین تے وڈا ظلم وڈی زیادتی آئی بے غیرتی عام آئی بے حیائی عام آئی عدل دا نا کہنا ہر پاس ظلمی ظلم لوگ اپنے دھیری بھینی دے نال چنایا نہ کرنے اللہ فرمے دے مذہب بھیجے نہیں جیدہ نا اسلام ہے جیدہ نا دین ہے جڑا سلامتی دا مذہب ہے ایک کیڑا مذہب ہے جڑا حیاء دا مذہب ہے اسلام کیڑا مذہب ہے جڑا امن دا مذہب ہے اسلام کیڑا مذہب ہے جڑا دین دا مذہب ہے اسلام کیڑا مذہب ہے جڑا عزت دا مذہب ہے اللہ فرمے دے اسلام دے آمن کے پہلے تھی بھین دی سیان کہنا آئی جڑے بلے اسلام ہے بے پردہ کو پردہ دی عزت میں لگئی ہے جڑے بلے اسلام ہے بے حیاء کو حیاء دی نعمت میں لگئی ہے جڑے بلے اسلام ہے بے قدرے کو قدر دی نعمت میں لگئی ہے اللہ فرمے دے اسلام نے بیٹی دا بڑا مقام بڑھے توجہ ہے نہ آیا ہا اسلام اڈڑیک نہ آیا ہا اسلام بیٹی وڈی رحمت ہوندی وڈی نعمت ہوندی میں تکو دلائل دے سا تیرا ایمان تازہ انشاءاللہ تھی اسلام ہے آج تک ان مسئلہ سمجھا کے اٹھانا تاکہ دھی بیٹی جاوے کریں ساڑا روح نہ تبدیل تھی اللہ دی قسم جا کے آنا میں اگر یہ حقہ حدیث پاک سنا کے بات مقامہ چاہ حق ادا کر دیتا میں اپنے ہی موجودہ نبی سی فرمائے جن دے گھر دھی جمے سمجھو اللہ دی رحمت دا بوہا کھول گئے گال مک گئی ہے جن دے گھر بیٹی جائیے سمجھو اللہ دی رحمت دے دروازے کھول گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا بیٹا جندہ نا صالح ہے فرمین دے کہ میں کو اللہ نے 7 بھینی دی چن میرے ابے دے گھر 7 بیٹیاں پیدا تھا ہر بیٹی دی پیدائش تے میرا ابا 2 نفلی پڑھ کے شکر بھی ادا کریں دا تے خوش بھی بنا لوگ پوچھ دیاں امام صاحب بیٹی جائی پئیے شکر ادا کریں دے امام صاحب آدیاں لوگو اے اللہ جے کو بیٹی دیں دے ہوں دے ہوتے اللہ راضی تھی وان دا ارادہ رکھ دے اکثر اللہ دے نبی دھیری دے باپن پتریں دے باپ نہ
لوت نبی جا ساریاں دھیریاں پوتر کہنا ہا، شعیب نبی جا ساریاں بیٹیاں بیٹا کہنا ہا۔ اے میرے تیرے پیغمبر جنہا سا کلمہ پڑھے سے جڑا آمنہ دا لال ہے، عبداللہ دا بیٹا ہے، وَسُحَا دے چہرے والا ہے، وَالْلَيْلِ دیاں زلفاں والا ہے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دی پیشانی والا ہے، سبحان الذی اسرا دی سیر والا ہے، الم نشرح لک صدرک دے سینے والا ہے، جڑا ساری کائنات تو سوہنا بھی ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، ارحم بھی ہے، اکرم بھی ہے، جیدے نال دا مائی نے لال تے سوہنا جمایا نہیں۔ اللہ پاک نے تیرے میرے پیروں مرشد کو بھی پوتر نہیں دیتے، دھیریاں تاری چل پوتر جائے تے بچپنے جی فوت تھی گئے۔ امام سے فرمینے ہونے نبی اکثر دھیری دے باپ ہونے کیا خیال ہے؟ یعقوب بن سختیان آدن میرے گھر بیٹھی جائیے میں ذرا تھوڑا جیاں لکھی تھیاں، امام صاحب کو میں نام ملدام، امام صاحب میں کوئی خبر سنے نہیں گھبرانا اے ابا یوسف گھبرانا بیٹیاں اکثر نبی دیاں ہو جہان میں تکڑا تھی میں نام بی بیٹھی جائیے حتیٰ کہ یعقوب بن سختیان آدن اللہ نے مکو مسلسل 7 بیٹیاں دیچن جتنا تکلیف تھی وے ہاں امام صاحب کو من ملدام او میں کوئی حوالہ دینے آن کے بیٹیاں اکثر نبی جہان میرا ایمان ودھ بیٹی دی اسلام میں بڑی عظمت ہے اڑے گزرا میں تک ہونے دسنا یہ قرآن پاک ہے اللہ پاک نے دھیری دا بھی ذکر کیتے پتریں دا بھی اللہ نے ذکر کیتے میں آیات پڑھدا تو ایمان تازہ کر تے ایک نقطہ دسنا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض قرآن سننا چاہتے ہو للہ ملک السماوات والارض مانا کیا ہے اللہ فرمائے دے ملک السماوات آسمان دی بادشاہی والارض تے زمین دی بادشاہی للہ اللہ دے اختیار ہے سارے اختیار ہے زمین دی بادشاہی اللہ دے اختیار ہے آسمان دی بادشاہی اللہ دے اختیار ہے اگلے جملے سنی ذرا اللہ کریم نے فرمائے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما اونچی آنکھوں سبحان اللہ ہن ترجمہ کرے ساں ایک نقطہ دے ساں تے بیٹی دی عظمت سمجھے ساں قرآن دی آیت پڑھ کے اللہ فرمائے دے پہلے ڈشس آسماناں دی زمیناں دی حکومت بادشاہی وڈے پا چودرا کہندے ہاتھے بولو اگو اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء کلاس ہی وے کلاس جنہی توجہ سی اللہ کو ضرور قرآن دا مزہ دے سی یخلق ما یشاء اللہ فرمائے دے جے حکومت ہوں دیئے تے اون دی مرضی جو پیدا کرے اون دی مرضی جو پیدا کرے اون دی مرضی جو پیدا کرے ہون اللہ ابتدا پیا کریں دے بچیں دا نام پیا گھندے اللہ بچیں دا نام پیا گھندے حق بندہ پہلے اللہ پتریں دا ذکر کریا پتر دی وڈی شان ہو دیئے پتران تے وڈیاں خوشاں مننے آئے اللہ ہی تھا پہلے پتریں دا نام گھنے رب دی قسم چاہ کے آدھوں علماء گوائن اللہ نے ہی تھا پہلے پتریں دا نام نہیں گھدا پہلے دھیری دا نام گھدے اللہ فرمائے دے یا بولے من یشاء اناسا اللہ دی مرضی اللہ جے کو دھیری عطا کرے اللہ دی مرضی اللہ جے کو دھیری عطا کرے پہلے اللہ نے دھیری دا ذکر کیتے کائنات جے کو اللہ سمجھاون چاہندے کہ پہلے دھیری دا ذکر کیتے دھی رحمت ہوندی ہے اللہ نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتے تے ایتھا ایک لفظ نے من چاہنا اللہ فرمائے دے یا ہابو اللہ ہبا کرے تے جے کو کرے تے دھیری دی صورت چکرے ہبا دا مانا کیا ہوندے میرے ایک ذرا میرے ہاتھ دے اندر گلدست ہے میں اگر کہیں توڑے بھی جو بزرگ کو آکھاں جو ہے میری طرفوں توفائی بھی میری طرفوں ہدیائی بھی کو ہبا دے راندن اے آج دے بات تے دائے میں تے کو توفہ پیا دینا اللہ فرمائے دے میں جنا کہیں اپنے
بندے کو تحفہ دیون دا ارادہ کراں میں اللہ دے گھر دھیری پیدا کرنے نا میں اللہ دے گھر بیٹیاں پیدا کرنے نا یا بولے میں یشاء او اناسا اللہ کریم نے فرمائے اے دھیری میری طرفوں تحفہ انوے یاد رکھائے نوجوانوں جڑا دھی دے جمن دے بتھاڑ سجاوے سمجھو اللہ دے تحفے گزائے پیا کریں دے جڑا دھیری دے جمن دے دل سوڑا کرے وہ سمجھو اللہ تعالیٰ دے تحفے کو قبول نہیں پیا کریں نا اللہ فرمائے دے تحفہ ہے میں جڑے ویلے جڑے بندے کو عطا کراں اللہ نے پہلے دھیری دا ذکر کیتے واللہ نے پترے دا ذکر کیتے وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ فرمائے دے پتر دیواں میری مرضی دھیری دیواں میری مرضی اللہ کریم نے فرمائے وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا میری مرضی میں رزدی ملدی بارش پا دیواں دھیری بھی دیواں تے پتر دیواں وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا میری مرضی میں بے اولاد کر کے مار دیواں اولاداں دیوان والا بولو کون ہے اچھی بولو دھیری دیوان والا کون چاندنی پہلے ایک ویڈیو کلپ میں ڈٹھے امید ہے تو سہیں ڈٹھا ہو سی فیس بک دا دورے دھی جو جائیے نا دھی کو شاپر پا کے لفافے جو لیٹ کے گاندہ لے ٹکرے ساٹا لوگ میں گزرتے پہن تو رومن دی آواز آئیے تو کچھ چاہتے نے تو کجھنے وہ بچی ہے تیرے میرے اس مکے دے جہلیں کوئی فرق تے نہ رہا وہ کھوئے ساٹن دے نا سا کوڑا دانے ساٹا ہے وہ زمین دا کھڈا مار کے دفن کرن دے اسا گئے ڈاکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کو فیس دے کے ماں دے پیٹے چی دھی مروا دیتی سے جی میں او دھیری دے قاتل نہیں میں ایسا ہی دھیری دے قاتل ہیں تو زمین تے رہ کے مسلمان امت جڑے بلے انہاں ڈیانیوں انہاں دھیری دیا قتل شروع کر دے وے اللہ دے تحفے کو قتل کرنا شروع کرے ایسی جگہ تے اللہ زمینہ ہلیں دے ایسی جگہ تے اللہ زلزلے پیدا کریں دے ایسی جگہ تے اللہ سورج گرہن کریں دے ایسی جگہ تے اللہ قتل و غارت بازار زیادہ کریں دے ایسی جگہ تے اللہ آپس دی کھاپت پیدا کریں دے اور لوگوں دھیری اللہ دا تحفہ ان میں قبول کیتا کرو اللہ رحمت دے دروازے کھول دے نہیں سمجھ جاندی کہیں دے خلاف تے نہیں بیٹھا دینا اللہ دا فضل ہے مکو اللہ نے بیٹیاں بھی دیچن تو بیٹے بھی دیچن بیٹی رحمت ہوندی ہے جن دے گھر بیٹی جاوے کیا بات ہے توجہ ہے انشاءاللہ کرے سو توجہ ہن دیکھ ذرا اسلام آ گئے میرے نبی پاک کیا پہ فرمائیں ہن میں چاند حدیثاں تک سننا ایمان تازہ کر نال تے گال سننا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے آپ نے فرمایا ان اللہ حرم اللہ نے حرام کیتے توالے ہوتے او مسلمانوں توالے ہوتے اللہ سے حرام کیتے کیا علیکم توالے ہوتے کیا حقوق الامہات اپنے ماں دی نافرمانی نہیں کرنی ماں دی نافرمانی حرام ہے توالے ہوتے ماں دی نافرمانی جویں شراب پیون حرام ہے میں اماں دا آکھن نہ منن بھی حرام ہے مننے کیا خیال ہے اللہ فرمائے دے نماز کھڑے ہو وہ نماز پڑھ دے کھڑے ہو وہ تھوڑی اماں تو کو آواز رہے وے یہ نماز میڈی کھڑے پڑھ دے ہو نماز چھوڑنی پوے چھوڑ دیوائے پر اماں دی نہ فرمانی نہ کرائے یہ پہلی گالی ہے یاد رکھا ہے مسئلہ سارے ماما دی قدر کی تھی کرو یہ پہلا مسئلہ اللہ دے پاک نبی فرمایا اللہ نے تو نے ہوتے ماما دی نافرمانی حرام کی تھی اگلے لفظ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تو نے ہوتے وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ اللہ نے تو نے ہوتے دھیری تے بیٹے کو زندہ درگور کرنا اللہ نے حرام کی تھے میرے نبی کریم دا صحابی تحیہ قلبی آیا بیٹھے ادھے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کی نے بیٹی ایک نیواری میں زندہ دفن ہو گئی ہے دسو تو صحیح اللہ کریم میں کو معاف کرے سی یا کہنا کرے سی توجہ طلبات امام کائنات نے فرمایا کہ میں زندہ دفن کی تھی آئی اللہ دے پاک نبی جہالت دا زمانہ آئی اسلام دی سمجھ لینا آئی ایمان دا پتہ گوئنا آئی میرے گھر بیٹی جائیے لوگ میرے بتانے مارن لگین آکھر لگین بغیرت باپ پیاوین دے اجا تک بیٹی کو زندہ دفن نہیں سکی تھا میری بیٹی ویڑے چ
کھیڈ دی ودی آئی درک دی ودی آئی بج دی ودی آئی بیٹی پیار کریں دی ودی آئی اللہ دے نبی میں بیٹی دا پیار تے لاد دیکھیں میرا دل نہ دا میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراں لکائی رہ گیا چھپائی رہ گیا لیکن دنیا تانے مریں دی رہ گئی ہے آخر کار میرے کے برداشت نہیں تھیا اللہ دے نبی میں اپنی بیٹی کو تیار چا کرائے ارادہ کی تم جنگل بر بیابان جگھن وینا اور ون کے زمین دے اندر کھڈا مار کے دفن کر دینا چنانچہ اللہ دے نبی بیٹی تیار ہو گئی ہے تے میں تیار نہ تھی دی آئی لیا دیتے میں بہانہ بنائے میں تے کو سیر کرامن واسطے نے من دا ارادہ ہے میری بیٹی جلدی نال تیار تھی ہے تیار ہونے دے بعد میں ادا ہاتھ پکڑے کہیں اپنے موڈے تے رکھیں تاکہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراواں یا رسول اللہ میرا ضمیر میں کو ملام کریندا رہ گئے لیکن ایڈو بیٹی دیاں پیاریاں تے تتلیاں باتاں بھی میں سندا رہ گیا اللہ دے نبی دل تے نہ دا لیکن جہالت دا زمانہ لوکاں دے تانے دا دورہ میں اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے جنگل تو روک کر کے بیا وینا اگو بیٹی پیار بھرے انداز نال تے محبت بھرے لبو لہجے نال دی ودیے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے اج کیڑی شے کھن کے دیوان دا ارادہ ہے ابا جی اج کیڑی شے دیوان دا ارادہ ہے ایک گال کرنا گوارا نہ تھیندی آئی میرا دل بڑا اداس ابا جی سن کے میرا دل بڑا غمگین اللہ دے نبی چنانچہ جنگل دا علاقہ آ گئے میں زمین دا کھڈا مارے میں اپنی بیٹی کو نال چا کھڑائیں کھڈا مریندا کھڑا مٹی سٹیندا کھڑا ہوا دا جھولا تے جھونکا ہے مٹی میرے چہرے تے آ پئی ہے اے بیٹی میری دوڑ کے آئی ہے بیٹیاں کو نہ ستایا کرو ماں باپ دا دکھ کریں بیٹیاں برداشت نہیں کریں جا ماں باپ تے تکلیف آوے کریں دھیری تے بیٹیاں برداشت نہیں کریں جا اے پتر دا پتھر دل ہے ابے دا رومن برداشت کرے سی اے بیٹے دی جرت ہے اے اپنی اماں دا پوچھن تے دوپٹا نہ اومن برداشت کرے سی ماں تڑپے بیٹی برداشت کرے اے جا کریں تاریخ چی نہیں آیا ابا تڑپے تا بیٹی برداشت کرے اے جا کریں تاریخ چی نہیں آیا جلدی نال دوڑ کے کپڑا اپنا چا کر کے آکے میرے منہ دی مٹی صاف کریں دی رہ گئی ہے کیا پتہ ہی کملی کو کے کھڈا میرے واسطے قبر بیا بن لے اے اپنے اماں دی مٹی اپنے ابے دی مٹی صاف بھی کریں ہے اللہ دے نبی میرا دل پتھر دل بن چکا میرا ضمیر میں کو ملام تا کریں دھرائے گئے آخر کار کھڈا لگ گئے میں اپنی بیٹی کو کھڈے چ دفن چا کیتے اون کھڈے چ دفن کیتا ہاں اسا ماں دے پیٹ چ دفن کر دیتی ہے اون کھڈے چ دفن کیتا ہاں اسا پٹواریوں کو پیسے دے کے اپنی بیٹی کو مردہ لکھا کے دفن کر دیتے سے انہیں کھڈے چ دفن کیتا ہاں اسا اپنے بیٹیاں دے حق دیوان دے چکر چ اپنے بیٹیاں کو مردہ لکھا دیتے سے اون معاشرے تیرے میرے معاشرے کیا فرق ریا اللہ دے پاک نبی میں اپنی بیٹی کو کھڈے چ کھڑا کر دیتے میں اللہ دے پاک نبی میں مٹی سٹنا شروع کر دیتی ہے اے حال بیٹھا دے میرے نبی رحمت دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے صحابہ دن بس کرو یارا دیتا نے پیا نبی کریم دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے اللہ دے نبی دے آنسو چولا پوس گئے داڑھی پوس گئی ہے حیا کر بس کر اللہ دے نبی فرمائے کچھ نہ کھو ایک درد بری کہانی سناون میں محمد دا دل بڑا نرم پیا تھی دے اللہ دے نبی مٹی سٹنا شروع کی تھی ہاتھ بد کیا دیئے ابا جی کدائی زندگی ہے تیرے کے کہیں شاید سوال نہ کرے سو ابا جی میں کو کھڈے دے اندر دفن نہ کرو کدھی جنگل چ چھوڑاؤ میں کو بھی دنیا تے بھی قوم دے لوگ چاہے سن ابا جی میں کو زندہ دفن نہ کرو اللہ فرمے دے آسمان تے نظارے دے دے رہ گئے اے جی درندگی آئی اے جی حیوانگی آئی اے جی جانور پن دنیا کائنات جران دے آن اپنے دھیری کو زندہ دفن کرنے میں آن آخر کار مٹی پا لیتی ہیں اے بچیا جی بابا جی جنا روز معاشر حاضری ہو سی ابا جی یاد کرو نی
جدا نفس و نفسی دا عالم ہونے میں اپنا ہاتھ تیرے گربان جو پا کے تے کو اللہ دی عدالت جو گھیل کے ودیو سو اللہ کریم کو آساں اللہ سیاں پوچھ میں کو کیوں جیندہ دفن کی داسی اللہ دا قرآن ہے آخری سپارہ ہے اللہ کریم فرمینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ انہا مانا کیا بڑھ دے اللہ فرمینے قیامت لڑی اللہ سارے تیری کو اپنے سامنے کھڑا کرے سی اللہ پوچھسی دساؤ توڑا ابا توڑی زمین کیوں کھا گیا بے ای زنبن قتلت میں تکو اپنے انداز ترجمہ پیا سنے لوں اللہ پوچھسی دسا تکو اپنے چاٹا کیوں ماریان بے ای زنبن قتلت اے بیٹی دسا تیرا کیا قصورا ابے تیرے نام زیادتیاں کیوں کی چان خدا را اسلام کو سمجھو اے تھی بیٹی اللہ تا توفہ آئی ہوئے اے دھی بیٹی اللہ دی رحمت دا ذریعہ آئی ہوئے اسلام اس بڑا مقام ہے اللہ نے ہی واسطے میرے نبی پاک کو بیٹیاں عطا فرمائیں وڈی بیٹی دا نام ہے بی بی زینب دوجی بیٹی دا نام ہے بی بی رقیہ تریجی بیٹی دا نام ہے بی بی ام کلثوم تے چوتھی بیٹی دا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا اچھی آنکھو سبحان اللہ اچھی آنکھو ایک کئیاں بیچین چیرڑے اقدر کئیاں بیچین نعمان بن بشیر آدھے نعمان بن بشیر میرے ابے میں کوئی ایک ہدیہ دیوان دا ارادہ کیتے میری اممہ زید کر گئی ہدیہ نعمان کو دے نہیں تے نبی سونے کو گواہ بڑا سمجھیوں مار کے حضرت نعمان حضرت ابا میں کو گھدی گئے نبی سہیں کرو تے آکے صلی اللہ علیہ نبی میں اپنے پوتر کو توفہ دیوان چاہنا تے سال میری آدھیے نبی کو گواہ بنا میں تو کو گواہ بنا من چاہنا تے اپنے پوتر نعمان کو توفہ میرے نبی فرمائے اے ڈاساں اے توفہ سر نعمان کو دینا پہیں ابھی اولاد کوئی دینا پہیں کہیں کو کہیں بھی دینا پیا صرف نعمان کو دینا پیا نبی سے فرمائے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدَلُوا بَيْنَ اولادکم خدا دا خوف کر انصاف کر اولاد دے درمیان جھوٹ تے تے ظلم تے میں نبی گواہ نہیں بڑھدا تو آگو کیسے سمجھ آئیے اے آکیس کریندہ میری ڈھیر ہے نا تو ہوں ذرا ایکو ڈھیر پیا دینا اے آکیس میری کریندہ ڈھیر ہے یاد رکھائے مسئلہ جیندیں بندہ اپنی اولاد جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا مسلک بریلوی دا ہوئے مسلک دیوبندی دا ہوئے مسلک شیعہ دا ہوئے مسلک اہل الحدیث دا ہوئے جیڑی جماعت مذہب دے لوگ بیٹھے ہو کہیں مسلک کے جائز نہیں کہ بندہ جیتے اولاد کو ایک قطرہ دے وے وراثت ہوندی مرن دے بعد ہے جیتے کو وراثت آدھے ہی نہیں پتران کو دے چھوڑی اس دھیری کو معروم کر چھوڑی سی ایک کو دے چھوڑی سی بے کو نسی دیتا اولاد درمیان انصاف کرنا بندے جیندے نہیں دے سکتا ہاں شریعت عدیت ہو اجازت ہے یہ 5 مرلے بندے پوتر کو دے پہو تو ساریاں کو 5 دے ہو بھامیں دھیری ہم تو بھامیں بولو کریں دے رہنے ہوئی این کریں دے رہنے ہائے انصاف کی تکر اولاد ہے اسلام ہے عورت دی بڑی حیثیت ہے بیٹی دا بولو میں بات مکینا پہ انشاءاللہ قریب ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بیٹا نہیں چاہے بولو کتنا حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت سعد بن نبی وقاص فتح مکہ دے موقع تے بیمار تھے کون حضرت سعد فتح مکہ دے موقع آکے میں اللہ دے نبی زندگی وفا کرے نہ کرے میری ٹوٹل اولاد جو ہکا دھی ہے بیٹی ہے سنی درہ مسئلہ اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تے میں تریہائی اپنی جائیداد دی صدقہ کر دے سمجھ دے بیٹھے ہو نبی باغ نے فرمایا نہیں اولاد جو کون ہے ایک بولو بیٹی تریہائی صدقہ کر دے ایک کی صدرے بیٹی کو نبی سی فرمایا نہیں اللہ دے نبی ادھی جائیداد فرمایا نہیں
اچھا اللہ دے نبی تریجا حصہ سولو صدقہ کرم ترا حصے بیٹی دے ایک حصہ صدقہ نبی پاک نے فرمایا چلو ایک حصہ کر سکتے ہیں جے اتنا بھی نہ کریں تو بہتر ہے کہ نبی سی ول کیوں بیٹھے رکیندن جو پیچھو ورثے دی کون ہے ورثے کون دی بیٹی دی وجہ تو نبی سی روکے حضرات امام کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بھی بیویاں توجہ کریں ذرا بات انصاف کیتا کر اپنی اولاد دے درمیان اللہ پاک نے جڑے ویلے جائیدادیں دی تقسیم کرن دا حکم فرمائے اے اللہ دا قرآن وی اللہ فرمیندے یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تو کو تہاڈی اولاد دے بارے وصیت پیا کرن دے باپ دی وصیت کو جویں پتر پورا کرن دے خاوند دی وصیت کو بیوی پورا کرن دی ہے جویں اللہ دی وصیت کو اللہ دے بندے پورا کرن دے یا اللہ کیڑی وصیت ہے اللہ فرمیندے للذکر مثل حظ الانثیین اللہ پاک فرمیندے وصیت جویں پتریں کو حصہ دیونے جویں دھیری کو حصہ دیونے پیار کیتا کر بیٹھے دے نال اگلا ایک نقطہ تے کو سمجھاون جانا رب دا قرآن ہے اللہ فرمیندے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اونچی آگ سبحان اللہ مسلمانوں ذرا یہ آیت کا ترجمہ سنا ہے ارڑے کھائے اتنا لفظ کیڑا ہے تے میں تک نکھیڑا کرنا چاہنا اللہ فرمیندے المال مانا مال مانا کیا جائیداد اگو اللہ فرمیندے والبنون اور بیٹے اتنا بیٹی کہیں نہیں شامل اور بولو المال والبنون یہ نہیں ہے کیا اللہ نے المال والاولاد نہیں المال والبنین نہیں المال والبنات نہیں اتنا دھیری دا ذکر کہنی اللہ فرمیندے المال والبنون اے تواڈا مال تے تواڈے پتر زینت الحیات دنیا اے تواڈے جیندے تک تواڈے نال نہیں پہ سمجھ اپو آکھم ہیوی میں اے تواڈا مال تے تواڈے پتر اللہ دی قسم جا کے آدھا قرآن پاک دی آیت ہے اللہ فرمیندے تواڈا مال تے تواڈے پتر تواڈے جیندے تک تواڈے نال اے دنیا دی زندگی دی زینت ہیں جے تک جیندے ہی وے اگو پیچھو بھی تھی سن تے پھل بھل بھی کرے سن کون مال تے تواڈے پتر اگو اللہ فرمیندے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اگو اللہ کریم نے فرمائے اگو جڑے تھوڑے باقی بچن والے اعمال ہیں یا جڑیاں چنگایاں تساں باقی چھوڑین اے بہتر بھی ہیں تے ثواب بھی تو کوئی نے چنگائیں دی وجہ تو مل سی تے امید دے اعتبار نال بھی بہتر ہیں امام دا نام ہے امام عبید بن عمیر ای آیت کریمہ دی تفسیر وچ مسئلہ پہ لکھ دین یار یاد رکھا ہے امام عبید بن عمیر لکھ دین اتا پتریں دا ذکر ہے انہیں پتریں کو لو وفا دی امید نہیں اگو جڑا لفظ اللہ نے بولے والباقیات الصالحات حضرت امام عبید بن عمیر آدن باقیات صالحات کو لو مراد بندے جان دھیری ہیں باقیات صالحات کو لو مراد مسلمان دیاں بیچین یعنی پتر بھی جیون تک ہیں مال بھی جیون تک ہے لیکن دھیری جڑین اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی مسئلہ سمجھا ہے جڑا بندہ من آلہ چاریا تینے میڈا امتی اگر دو دھیری دی پرورش چا کرے انہاں کو ادب چا سکھاوے انہاں کو دین چا سکھاوے انہاں دی شادی کر دے وے فرمایا جنت جئی میں میرے کٹھے کھڑا ہو سی جی میں دو انگلی کچھن زمہ اصابیا ہو میرے نبی پاک نے انگلیاں کچھا کی چن میڈا ہمسایا ہو سی بے مقام تے امام کائنات نے فرمائے
اللہ جے کو ترائے بیٹا دے وے تے ترائے بیٹے دی جڑا تربیت چا کرے اللہ کریم بیٹے دی تربیت تے ادب دے بدلے چ ادخلہ اللہ الجنہ اللہ کو اپنی جنت دے اندر داخل کر دے سی یعنی بیٹے دی تربیت کرے سو تے ثواب لبسے وے اگر پتریں دی تربیت کرے سو تے جیون تک مل سنوے اللہ نے قرآن چے مسئلہ سمجھا دیتے جی میں اپنے پتران دو توجہ کریں دے ہو انہیں اپنے دھیری تے بیٹیں دو توجہ کرو تو آڈی جنت دے داخلے دا بھی ذریعہ تے ثواب دا بھی ذریعہ کریں دے راسو خدمت بولو یار ایک بیا مقام دسا قرآن دا سننا چاہندے ہو تھکے دنیا بیٹھے اللہ سی فرمائے دے یوم قرآن بھی اللہ دی قسم ہے دل دے قرآن پڑھا اللہ نے قرآن دی توفیق دیتی ہے میں کہیں مسلک دے خلاف گال کراں تے تساں اٹھی کے اندر اٹھا سکتے ہو میرا حق ہے میں قرآن سناواں نبی پاک دا سچا فرمان سناواں حق دی گال سمجھاواں قرآن دی آیت ترجمہ تساں کرنے اللہ فرمائے دے یوم لا ینفع مال ولا بنون سڑی درہ اللہ فرمائے دے قیامت لڑی نہ تو اکو مال نے نفع دیونے تے نہ تو اکو پتریں اتنا دھیری شامل کہیں نہیں بنون عربی اکثر تساں جان دے سو بنون کہہ کو آدم بن بنون بیٹا مال نے بھی تو اکو نفع نہیں دیونا کتا لکھیا کھڑے رب دا قرآن ہے تے اللہ دے پتریں بھی تو اکو نفع تے دھیری نفع بولو دھی کو پالے وے پرورش کیتی وے رخصتی کر دیتی وے نبی سی فرمائے دے جنت وچ میرے گٹھے کھڑے ہو ہیں پتر جڑے نفع کہنا دے سن آخری بات ہے نہیں یار ذرا توجہ کر اللہ دی قسم ہے اولاد دا بڑا مقام ہے اولاد دی بڑی حیثیت بھی حضرت جابر بن عبداللہ گال ہی بڑا زیادہ ہیں لیکن میں مختصر پیا کرنا جابر بن عبداللہ توجہ کریں جنگ احد شروع تھی من کے ایک دن پہلے جابر بن عبداللہ دن میرے ابے عبداللہ نے میں کو سجے یار کرتے ہیں گال توجہ نال نہ سنی کوئی فائدہ نہیں آدن میں کو میرے ابے نے سجے آکھن لگن پتر جابر زندگی وفا کرے نہ کرے کل احد میدان سجنے تے ہو سکدے میں شہید ہو ونیاں تے میں کو یقین ہے میں شہید تھی ونجنے اچھا ابا جی میرے ذمہ کیا کام ہے حضرت جابر آدن میں کو ابے جی فرمائے اے میرا پتر دو کام دیتے کو نصیحت کرے نا اگر میں کل احد دی جنگ شہید تھی ونیاں پہلا کام ہے میرا قرضہ ادا کریں قرض مرض پیو ماتے رحم کرو تے اپنے آتے رحم کرو قرضہ معاف کون میں ہوگا شہید کو اللہ تھی قرضہ معاف نہیں کیتا تو میں کڑے کھیت دے مالی ہیں تے قرضے ہی میں ہڑپ کر چھوڑا دے ہو جی میں کوئی سارے توارے پیو دا مال ہوگا خیال کیتا کر شہید تھی من دے ارادے سے واتی نصیحت کیا پیا کریں دے میرا قرضہ بولو یار میرا قرضہ تے اگلی نصیحت سنی حضرت جابر آدن میں کو ابا کھڑ لگے پوتر جابر تجانہوں بھینی ہے نا تم کلہ برائی میں متا شہید تھی ونیا میری نصیحت ہی کریں اپنے بھینی دا دل نہ دکھ نہیں ویسا میں جائی اے جابر اپنے نو بھینی دا خیال کریں حضرت جابر آدن ابا جان کے عہدے چرہ لگے لڑجیں شہید ہو گئے نو بھینی دا وزن میرے سر تے آ گئے میں جا پوارا میں شادی کہنا کیتی آمی نمی کیتی لوگ آتے ہیں شادی کیوں نہ کرنا میرا دل ہی نہ آدائی وقت گزرتا رہ گئے آخر کار ایک دفعہ میں شادی کر گی دیئے اللہ دے پاک نبی نال میری ملاقات تھائیے اور میرے نبی کریم نے فرمائے جابر شادی کیتی ہے یا کون بھی کیتی ہے میں عرض کیتی اللہ دے نبی کار کیتی ہے میں آپ نے فرمایا کماری نال کیتی ہے یا بیوہ نال کیتی ہے اللہ دے نبی بیوہ نال کیتی ہے میں آپ نے فرمایا جابر نوجوان نہیں کماری نال کریں آپ بیوہ نال کیوں کیتی ہے حضرت جابر آدن میرے اکھا میں جو آنسوں آ گئے اللہ دے نبی فرمایا روندہ کیوں کھڑیں میں عرض کی تھی اللہ دے نبی میرا ابا میں کو نصیحت کر گیا نو بھینی دا خیال کریں نو بھینی دی تربیت میرے ذمہ ہے میں سوچے اگر کماری پر نیچ کے اوسوں کماری عورت کو تجربہ نہیں ہوتا میرے بھینی دی تربیت نہ کر سکسی میں بیوہ عورت نال شادی
کر کے اپنے بھیڑی تے رحم کیتے میں اپنے ابے دی نصیحت تے عمل کیتے میں تاکہ میرے بھیڑی دی تربیت جا کرے کیونکہ بیوہ عورت تجربہ کار زیادہ ہوندی ہے حضرات لوگ بڑا پیار کرنے ہیں اپنے دھیرے نال محبت کرنے ہیں دھیرے نال آخری بات آئینی ہاتھ بات کے آگساں ذرا توجہ کر میرے نبی کریم دا کیا طریقہ کار ہونا میرے نبی دا کیا سلیقہ کار ہونا جنگ بدر دے قیدی میرے نبی کریم دے کھولو ہے نا ایک بندہ آگئے اللہ دے پاک نبی کو ہار پیا دیں دے اللہ دے نبی فرمائے ٹیکس دیں دے آؤ جرمانہ دیں دے آؤ تے اپنے بندے چھڑویں دے بنیو ایک بندے ہی میں ہار آکے دیتے میرے نبی سے ہار تے غور کیتے تے میرے نبی دے اکھاں میں چوہاں سوا صحابہ آدھن صحیح روندے کیوں آپ نے فرمایا ہار میں کو لگ دے میری دھی زینب دے ارڑیک کہندہ ہے میری بیٹی زینب دے روستی دے وقت میری گھر علی حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیتا یہ کہیں دیتے انہیں کسی زینب دا گھر علا تو آدھا دماد تے جماترہ جنگا نا ابو العاص ہے اجا مسلمان کہیں نہیں تھیا کہہ دیں چاہے کہہ دے اون بھیجے اے رکھو تو میں کو چھوڑو میرے نبی سے روندے بیٹھے کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا صحابہ کتھا ہو سارے ذرا کٹھے تھی قربان تھی وہاں اپنے نبی تھی جی اللہ دے رسول آپ نے فرمایا میرا دل نہیں آتا میں زینب دا ہار رکھا جے اجازت ہوئے تھوڑی ناراضگی نہ ہوئے میں زینب دا ہار ہی بلا دے تے زینب دا سرتاج ہی بلا دے اللہ دے نبی فیصلہ کرو پچھڑ دی کیا لوڑ ہے بلا دیو آپ نے فرمایا سدو ابو العاص کو ابو العاص سامنے آیا بیٹھے نبی دا جماعت رائی بھی دمادی بھی او دھیری بیٹی آلے ہو میرے نبی روندے بیٹھنا آپ نے فرمایا ابو العاص میں محمد پاک تیرے تے وڈا خوش مکے میں شروع نبی بن کے آیا ہم سارے میں کو تکلیف دیتی ہے مکے دے کافرے وچوں لیکن تائیں میں کو تکلیف آج تک نہیں دی میں تیرے تے راضی ہوں تے بولاس میرا دل دے میں ہار واپس آخری بات آئی نہیں رڑے غور نال سن میرا دل دے میں ہار واپس کرنے ہوں جی اللہ دے نبی اگر واپس کر دے تو آدھی مرضی امام کائنات نے فرمایا بولاس میری ایک شرط ہے میرے کے لفظ نہیں میں کیے طریقے نال بولا میری ایک شرط ہے جے پوری چکریں ہار بھی واپس کی دیوان اللہ دے نبی کیڑی شرط ہے میرے نبی سی دکھی ہے نہ روندے بیٹھنا آپ نے فرمائے 2 سال تھی گئن جنہ دا مکہ چھوڑ کے آیا اپنی بیٹی زینب دا میں چہرہ کوئی نہیں ڈٹھا ابو العاص ہار واپس کی دینا ہار کھتی وانجے لیکن جو ہی مکے پہنچے میری بیٹی زینب کو مدینے روانہ کرنے میں زندگی وفا کرے نہ کرے میں زینب کو اپنے سینے نال لاؤں پیار ہے یا کوئی میرا نبی یہ میرا پیغمبر بھی دھیری دے ہاتھ کھاونا لے ہو تے روما مانا لے ہو تے دھی جمے تے منہ سجا مانا لے ہو میری بیٹی زینب کو روانہ کر چھوڑی میں محمد کریم کو 2 سال دارسہ تھی گئے میں بیٹی کو نہیں ملیا حضرت ابو العاص دن ٹھیک ہے اللہ دے نبی ہار چاہ کے لگا گئے حضرت زینب کو ون کے آدھے میں باتہ کر کے آیا تیاری کر انہیں دیکھو حضرت زینب کو بچے دیوی امید حمل دے نالن سواری تے بائے کئی میں روانہ بیٹھی دیئے مدینہ منورہ مکہ دے کافر کٹھے تھی گن زینب تے کو کہنا منجھنے سو حضرت زینب دے سامنے آئے حضرت بی بی زینب دے پیٹ تے پرچھا مارنے پیٹ زخمی تھی گئے بچہ زائے تھی گئے آکھن لگن زینب مدینے کہنا ونجھنے سو اگو بیٹی دے پیار دا عالم کیا ہے حضرت زینب دیئے زینب مردی مرد سکتی ہے پر اپنے بابے کو ملن ضرور ویسی اپنی چادر چاہتی ہے اپنے پیٹ دے زخم تے چبتی ہے سواری تے بیٹھی ہے روندی ہوئی تک دی پئیے تھے اپنے ابے دو انجھیں دا دل لکھیں دے ہو پتھر دل انسانو تکدی پئیے پیٹ زخمی تھی گئے تکدی پئیے ایڈو مدینے دا پتہ ہے حال کیا ہے میرے نبی سی سارے صحابہ کو کٹھا کر کے مدینے دے باہر آئے کھڑن آؤ میرے یار میرے نال جلو میں آج اپنی بیٹی دا استقبال
جیڑے نبی دا فرشتے استقبال پہ کریں او نبی اپنی بیٹی دا استقبال پیا کریں مدینے دے باہر کھڑے ہوئے نا حضرت زینب آ گئی ہے میرے نبی کریم نے اپنے ہاتھی میں دراز چا فرمائے اللہ دے نبی فرمائے زینب آ میں محمد کریم تیرے واسطے کافی عرصے تو سکھدا وداؤں حضرت زینب نے اکھاں وچ آنسو آ گئے اجی ابا جی میں لائے نہیں سکدی میرے پیٹ تے زال میں برچھا ماریا میرا بچہ بھی زائد تھی گئے امام کائنات نے آپ پیدان تے پیر مبارک رکھے آپ نے اپنے ہتھاں نال زینب کو لہا کے اپنے سینے نال لینے تے نبی کریم زارو قطار روندے رہ گئے صحابہ جنا سال اللہ دے نبی کو احد میدان جتنا روندہ نہیں ڈٹھا جتنا نبی اپنی بیٹی کو سینے نال لا کے روندہ رہ گئے اللہ دے نبی کو بیٹیاں بڑا پیاریان اے بیٹی رحمت دا ذریعہ ہے اے بیٹی ادب دا ذریعہ ہے اے بیٹی اتفاق دا ذریعہ ہے اے بیٹی ادب دا ذریعہ ہے میرے نبی پاک نے سینے نال لائے آپ نے تلے چادر بچھائی ہے چادر بچھا کے اپنی بیٹی زینب کو دلائن ہے میرے نبی فرمائے لوگو بیٹیاں زندہ دفن کریں دے آوے دیکھو میری زینب دا پیار میری خاطر اپنے پیٹ دیاں برچھاں برداشت کر کے آئی ہے اپنے ابے دی خاطر اپنا پیٹ چاک کرا کے آئی ہے اللہ دے نبی بڑا پیار کریں تے جڑے ویلے حضرت فاطمہ آویا حسنین کریمین دی اماں کون فاطمہ جنت دے عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی شیر خدا دی زوجہ فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی کریم دی بطول فاطمہ جن دے بارے نبی فرمائے انا فاطمہ تا بزعت منی اے فاطمہ میرے جنت دا اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جڑے ویلے فاطمہ محفل جا بنیا نبی اٹھی کے استقبال کریں قام الیہا قبلہا نبی سی متھا چم دیں بوسہ دیں اپنی جا چھوڑ کے تھی فاطمہ کو بھی لینے جنگ بدر دے صحابہ منیا لگے حضرت عثمان ہے کہ اللہ دے نبی میرے روح تے جنگ تے جلنا آپ نے فرمایا تے کوئی اجازت نہیں میری دھی رقیہ بیمار ہے تیرے واسطے ایہو فیصلہ ہے تو میری بیٹی دی تیمارداری کر بیٹی واسطے عثمان کو سپیشل جنگ کے شریک نے تھیوانی تا نال کھڑائے نے تے حضرت عثمان سید رقیہ دی بڑی خدمت پہ کرن تے رقیہ بیماری والے بستر تے لیٹی ہوئی ہے بار بار حضرت عثمان پوچھدن تیرا کیا حال ہے او لوگو رقیہ دے دل وچ بابے دا پیار آکھن لگی میری طبیعت کو چھوڑ پتہ کر باہر ون کے میرے بابے جی کو فتح تھئی ہے یا کہنا بار بار بیٹی آتی میرے بابے جی کو فتح تھئی ہے یا کہنا حضرت عثمان آدن میں دوڑتا ہوئے آیا آ کر کے آکھے میں خبر آ گئی ہے اللہ نے بدر دے میدان اس تیرے بابے کو فتح دا عزت دا درجہ اور عزت دی دستار پوائی ہے تے حضرت رقیہ دے اکھاں وچ آنسو آئے تے نال ہی روح پرواز کر گئی نبی سی 17 میل دے فاصلے دے کھڑے ہیں آپ بدر وچوں آئے آپ تے دل تڑپی آئی پتہ نہیں میری رقیہ دا کیا حال ہو سی جڑے ویلے مدینہ دے قریب ہے سارے لوگ میرے نبی کو ملن آئے استقبال کرن میرے نبی دا چہرہ اداس ہے آپ سجے کھپے دے دن آپ فرمایا سارے آ گئے ہو رقیہ تے عثمان نظر نہیں آندے اللہ دے نبی رقیہ دا کیا نتیجے آپ نے فرمایا دسو کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی رقیہ فوت ہو گئی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدا صحابہ دے نسان نبی پاک دے کٹھے کھڑے آسے انہیں پتہ لگدا جنہیں نبی دے نبیرے بچو زمین نکل گئی ہوئے اللہ دے نبی جی میں ڈھاندے ہوئے اے جڑی جرت دا پہاڑ پیغمبر نے جب اپنی بیٹی دی وفات دی خبر سنی ہے امام کائنات دے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو تے ہنجو آ گئے اللہ دے نبی فرمایا میں کو گھر نہ دیو دسو ہے کتھا رقیہ اللہ دے نبی رقیہ قبرستان حضرت عثمان قبرستان ہے نبی سی صحابہ دے کٹھے صحابہ دے آسرے تے قبرستان آئے دے دن جو عثمان رقیہ کو دفن بھی کر چکے قبر تے مٹی بیٹھے پہنن تے روندے بیٹھن نبی سی عثمان تے کندھے تے ہاتھ رکھے فرمایا سلام عثمان میں آ گیا خیرے تے کو کیا ضرورت ہے روون دی روواں میں محمد میری بیٹی دا ٹکڑا فوت ہوئے روواں میں میرے دل دا جگر تے میرے دل دا ٹکڑا فوت ہوئے تے کو کیا ضرورت تیرے واسطے رشتے ہزاراں سخی عثمان نہیں بنو امیہ دے خاندان دا جوان نہیں لوگ تے کو رشتے دیون تے تیار ہیں حضرت عثمان نبی دے سینے نال لگ کے آدے سونے ہو رشتے ہزاراں صحیح
جڑے ویلے گزرتا ہم لوگ آدھے ہیں محمد پاک دا دماد پیا ویندے اے میں کو آج دے بعد کہیں نہیں آکھنا میرے نبی فرمائے گھبرانا عثمان تائیں میں محمد دا دل ٹھار دیتے میں اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح تیرے نال کرینا اے بیٹی ام کلثوم دا جڑے ویلے سیدہ ام کلثوم فوت ہویاں حضرت عثمان دیاں چیخاں نہ رک جان اوے لوگوں میرے نبی کیا فرمائے لوگاں دے دھیری بھیڑی نال کھلوار نہ کیتا کرو لوگاں دیاں دھیری بھیڑی جب ساری حویلی چا ونجن او ساری حویلی دا مان ہو جن او ساری حویلی دی عزت ہو جن نہ سمجھا کر یہ کہیں بے دی بیٹی ہے اے سمجھا کر نکاح دے بعد او دی بیٹی بعد چے میرا بھرم پہلے ہے اے او دی تھی بعد چے میری عزت پہلے ہے میری حویلی دی بادشاہ پہلے ہے جب اے نظریہ رکھو ہر کہیں دی تھی بین دی عزت دا خیال کیتا کر نبی کریم علیہ السلام فرمائے عثمان بیٹیاں دے معاملے تائیں میرا دل خوش کیتا ہویا ہے کاش میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہو جاؤں ایک دے بعد بھی ایک دے بعد بھی ایک دے بعد بھی جے تک جیندہ ہمیں صرف تائیں عثمان کو دیواں ہاں کیونکہ تیرا سلوک اپنے بیوے نال اتنا سونا ہے کہ میں محمد بھی راضی آسان 90% لوگ شادیاں کرنے ہیں اللہ دی قسم جا کے آدھا والوی اپنی عزت کو عزت نہیں سے سمجھتے بے دی عزت سمجھتے ہیں سلوک ایسا کرنے ہیں کہ بے دی عزت ہے گال گال تے تو میرے کے فارغ گئی تو میرے کی فارغ نہیں وہ تیرے کے قیامت تک فارغ نہیں ہو سکتی دنیا کائنات الٹی پلٹی ہو منجے اے فلاں بندے دی بیٹی بعد ہے اے میری عزت پہلے ہے اے میری دستار پہلے ہے اون بڑھڑے باپ کے پچھا کر جیندے درتے جوان بیٹی سامان جا کے پہنچے ان دا کلیجہ پھٹن دے اندے لوگوں دھیری دی قدر کی تھی کرو بیٹے دی قدر کی تھی کرو دھی بھیڑ دا حیا کی تا کرو اے اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے اللہ دی برکت دا ذریعہ ہے اے اللہ والو عزت دا ذریعہ ہے جڑا انہاں دی پرورش کرے اللہ انہاں کو جنت محمد دا پڑوس نصیب کر دعا کرو اللہ بیٹیاں دے وے آکھو آمین زمان رک دی بھئی ایتا بیٹی دے وے اللہ بیٹی رحمت ہوندی اللہ دی قسم بادہ ہوندی ہے چند باتاں بیٹی دی عظمت دے حوالے نال میں تمہارے سامنے کیچن ایک آخری بات کرنا جے تک کھانا پیندے پن تمہارے سامنے رکھ دن اللہ دی توحید کو سمجھو رب نال شرک نہ کیتا کرو میرے دوستو میرے بھراوو میرے بزرگوں میرے دیکھو رب نال شریک گوارا بولو زندگی کچھ دی کچھ تھی وے عبادت صرف اللہ دی کرے سوں نظر نیاز منت بھی کہندے نا دی منے سوں تے بچہ لوڑے صحت لوڑے کہندے کو ہاتھ دے سوں اللہ دے سوائے زمین تے بیا کوئی نہیں جڑا اولاداں دے سکے کوئی نہیں جڑا دکھ ٹال سکے توحید کو سمجھو اور ساری زندگی عمل کرو جی میں نبی پاک دا طریقہ ہے اسا کلمہ پڑھیے سب جی میں نبی سمجھاوے ہوں میں کرو اللہ تو دعا العمل دی توفیق عطا فرماوے اونچی آمین آکھو دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سننا سناونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جڑے دوست بزرگ چل کے آئیو اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے خصوصی کاوش بھائی محمد عاقب جاوید دی اور میں سارے بھانجے محمد آصف اور خصوصاً سارے بھائی حاجی فدا حسین صاحب کی جدے کو سونا ماحول بن گئے دین بنایا گئے دین سنایا گئے تے گھر وچ قرآن پڑھایا گئے میں کیتا کرو ضرور اور وہ بھی بیٹی دے عقیقے دے موقع تے بڑی عظمت والی گال ہے جڑے علماء چل کے ہیں اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے جڑے دوست چل کے آئے اللہ سب دا چلاون قبول کرے ایک ضروری اعلان سنو پرسوں والا جمعہ میں انشاءاللہ جھوک تے پڑھاونے جھوک یار شاہ ادھے دے ہوتے جڑا مدرسہ ہے جمعے دے بعد دیگر تک نام وارتے عالمی شہرت یافتہ قرآن کرام قاری عبدالسلام عزیزی صاحب قاری وسیم عزیزی صاحب قاری عبدالباسط اسلام صاحب لاہور تے گجران والا تو ٹور کے ہوسن وہ تلاوتہ کرے سن تے ایمان تازہ تھی سی دعوت دا بھی انتظام ہے تے جڑے بچے حفظ مکمل کیتے نے انہیں دی دستار بندی دا بہترین موقع ہے سارے دوست چل کے ہوسو قرآن سن سو جمعہ پڑھ سو اور یہ جی نیک محفل شرکت کرے سو دعا ہے اللہ کریم صاحب اچھے کام کرن دی توفیق عطا فرما نبی کریم علیہ السلام فرمائے لوگو ترائے وطر جڑے ویلے پڑھے کرو نا ترائے وطر مغرب دے ترائے فردیں علی کار نہ پڑھے کرو نبی پاک نے منع کیتے روکے صحیح حدیث ہے وہ کیویں تھی سن ترائے مغرب دے فردیں علی کار مغرب دے ترائے فرد پہلی رکعت تے بندہ اٹھا ویندے دوجی تے بائے تھیندے ولا تریجی تے باندے اہن مغرب دے ترائے فردیں دا طریقہ اگر
وطر بھی بندہ ہی میں پڑھے تے منائے وطر کی میں پڑھنے پہلی تے بھی اٹھی پومنے دوجی تے بھی اٹھی پومنے تام مغرب دے ترائے فردیں علی مخالفت تیزی تریجی تے بائے کے سلام پھیرنے اگر دوجی تے بائے گئے ہو وال بائے کے سلام چا پھیرو ایک وطر علیدہ پڑھو اے وطرے دے پڑھنے دا صحیح طریقہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رکھ رہے ہو بھئی سارے نے سامنے دعوت دعا جب تک تھی دیئے سارے نوجوان تھی وہ نال بھئی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ قرض داروں کو قرضے تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حال ہو گئے ہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ ای گھر دے اوتے خصوصی رحمت دا نزول فرما یا اللہ ای گھر دے اندر اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمان دے گھر ہیں چا رحمت نزول فرما یا اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ بے برکتی کے بچا برکت دے کارخانے نصیب فرما یا اللہ سارے جیاں گناہگار کوئی نہیں تیرے جیاں بخشنہار کوئی نہیں سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سارا مل مہنا قبول فرما یا اللہ سب دین سمجھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر قسم دے گھاٹے تے ہر قسم دے خسارے تو محفوظ فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے یا تیرے بن جائیں تھا جمع ہوئے تیرے دین دواز سننے یا اللہ سننا سناونا قبول فرما یا اللہ سارے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ جتنا مسلمان رشتہ دار فوت ہو گئے ساری دیا قبر منور فرما یا اللہ جتی تیرے بندے ہی تھا جمائن انہاں دے جڑے جڑے رشتہ دار فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما یا اللہ میرے والد محترم دی بخشش فرما چاچا جی حاجی محمد رمضان دی بخشش فرما یا اللہ چاچا جی حاجی رحیم بخش دی بخشش فرما یا اللہ چاچا جی محمد عظیم خان دی بخشش فرما یا اللہ چاچا جی حاجی اللہ خان دی بخشش فرما یا اللہ دادی دادا نانی نانا دی بخشش فرما حاجی غلام حیدر خان دستی دی بخشش فرما جڑے جڑے بندے تے بندیاں فوت ہو کے تیرے کے آ چکن یا اللہ انہاں دے قبر دے مسائل آسان فرما یا اللہ سارے پیارے بھائی محمد عارف دی بخشش فرما یا اللہ جتنا مسلمان فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما یا اللہ سب زندگی دے اسلام دی دے یا اللہ جڑے ویلے موت دے مردے ٹائم کلمے دی دولت نصیب فرما یا اللہ قبر دا عذاب بڑا اوکھا ہے سب عذاب قبر تو محفوظ فرما یا اللہ قیامت دیاں سختیاں بڑی اوکھے ہیں یا اللہ سب قیامت دے سختیاں تو بچا یا اللہ سب شیطان نے پھسلایا ہوئے ہے یا اللہ جتنا لوگ اساں پھسلے ہوئے ہیں سب صراط مستقیم نصیب فرما یا اللہ سارے مخلص جماعتی حاجی عبدالقادر المعروف عبدو پلوان دی بخشش فرما یا اللہ سارے جتنا رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے یا اللہ سب دی بخشش فرما اے پروگرام تے خیرات اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے تیرے بندے مقروض ہیں انہاں کو قرضے تو نجات عطا فرما یا اللہ جڑے پریشان حال ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ ساری قوم تے رحم فرما ساری وسطی تے رحم فرما سب پکا سچا دیندار بنا یا اللہ سب نمازاں دی توفیق نصیب فرما یا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما یا اللہ پیغمبر دی سنت اور اتباع نصیب فرما یا اللہ قاری محمد صدر مکی صاحب کو عالم تے مبلغ بنا یا اللہ میرے بیٹے قرآن باغ حفظ کرنے بہن انہاں کو حافظ تے عالم با عمل بنا یا اللہ تیرے دین دی خاطر وقف کیتے ہوئے انہاں دے رستے آسان فرما یا اللہ جنہاں نے محنت کی دی ہوئی ہے قاری محمد رشاد صاحب کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما علم عمل عمر اندر برکت عطا فرما سارے بھائی عبدالستار بھٹی صاحب نے ایک بہترین کام کیتا ہے یا اللہ انہاں دے نیکیں اضافہ فرما یا اللہ سارے بھائی عاقب جاوید دے کاروبار وچ برکت عطا فرما تمام مسلمان دی تجارت وچ کاروبار وچ فصلیں وچ
زمینے چ کمکار چ برکتاں کا فرما یا اللہ پریشانیاں تو بچا یا اللہ آزمائشیں تو بچا یا اللہ مصیبتیں تو بچا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے بھانجے محمد آصف صاحب کو کل اللہ تعالیٰ نے بیٹا اتحاد ولا کی دے دعا کرو اللہ انہیں کو نعم البدل اولاد دے جتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله